حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ 5 دن کے اعتکاف کی نیت سے اعتکاف گاہ میں بیٹھی ہیں اور آج ان کو ایام کا آغاز ہو گیا ہے. 2 سوال ہیں ان کے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا 5 دن کے اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف بیٹھنا درست ہے؟ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اعتکاف ختم کرتی ہیں تو ان کے اس عذر مخصوص پر گھر کے افراد آگاہ ہوتے ہیں اور اپنے حیا کے باعث وہ اس پر آگہی کو ناپسند کرتی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اعتکاف گاہ میں اسی طرح بیٹھی رہیں اور کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کا اعتکاف ختم ہو چکا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف واجب ہے جو منت کا اعتکاف ہوتا ہے کہ آدمی منت مانے کہ میں اگر یہ کام ہوا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا یا اعتکاف کروں گی. تو جتنے دن کی نیت کی جائے گی یہ اتنے دن کا ہی اعتکاف ہوگا اور اس اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا. دوسری قسم اعتکاف سنت کی ہے جو 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے چند لمحے پہلے شروع ہوتا ہے، بلکہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید الفطر کا چاند نظر آنے پر ختم ہوتا ہے. یہ اعتکاف سنت ہے. تیسرا اعتکاف نفل ہے. اعتکاف نفل کے لیے نہ ہی تو روزہ ضروری ہے، نہ ہی کوئی دنوں کا تعین ہے اور وقت کا تقرر ہے. تو میری بہن نے جو سوال کیا ہے 5 دن کے اعتکاف کی نیت کرنا درست ہے، مگر یہ ان کا اعتکاف نفل ہوگا، نہ ہی اعتکاف واجب ہے اور نہ ہی یہ اعتکاف سنت ہے، کیونکہ اعتکاف نفل چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے، چند دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، چند مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں. جب معتکف اعتکاف گاہ میں داخل ہونے لگے تو اعتکاف کی نیت کر لے، اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور جب وہ اپنی اعتکاف گاہ سے واپس باہر آئے گا تو از خود اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اعتکاف نفل کے لیے نہ وقت کی تعین ہے اور نہ ہی روزے کا ہونا ضروری ہے. اعتکاف سنت کے لیے وقت کی تعین ہے اور اس کے لیے روزہ ضروری ہے. تو میری بہن نے جو 5 دن کے اعتکاف کی نیت کی ہے یہ ان کا نفلی اعتکاف ہے اور یہ اعتکاف ان کا درست ہے. اب اس نفلی اعتکاف کے دوران اگر کوئی ایسا عذر لائق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اعتکاف ختم ہوا ہے تو ان کو ایک ہی دن کے اعتکاف کی کر کے اس کی قضا کرنی پڑے گی. وہ ایسے کریں کہ رمضان المبارک میں یا رمضان المبارک کے بعد وہ ایک دن نماز مغرب کے وقت سے پہلے اپنی اعتکاف گاہ میں موجود ہوں اور دوسرے دن نماز مغرب پڑھنے کے بعد وہ اعتکاف گاہ سے نکل جائیں تو یہ ان کے اعتکاف کا قضا ہو جائے گی. تیسرا میرے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے اور میں ان کے اس سوال سے خوش ہوا ہوں. بہنوں اور بیٹیوں کو اسی طرح باحیا ہونا چاہیے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے پروفیسر صاحب تھے، پروفیسر عصمت اللہ، اردو کے پروفیسر تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں لکھنؤ گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ریڑھی بان ہے اور ریڑھی کے اوپر کچھ سامان رکھا ہے اور سامان کے اوپر سفید رنگ کی چادر ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز لگاتا ہے خاموشی خاموشی. استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا بیچ رہے ہو؟ تو اس نے ہلکے سے میرے کان کے اندر یہ کہا کہ میں خواتین کے مخصوص کپڑوں کو فروخت کر رہا ہوں.
نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان سے ہے، اور حیا کی یہ اقدار ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں میں موجود ہونی چاہیے، اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے مگر یہ آداب ہے۔ اور اس بہن کے سوال سے میں انتہائی درجے مسرت ہوا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جی ہاں، وہ بہن اپنی اعتکاف گاہ میں بیٹھ سکتی ہیں، ہاں اس صورت میں وہ نماز ادا نہیں کریں گی، قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت نہیں کریں گی، قرآن اس کے علاوہ، نماز کے علاوہ اور قرآن حکیم کی تلاوت کے علاوہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہیں، وہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں، وہ استغفار پڑھ سکتی ہیں، وہ تسبیحات و تحلیلات کر سکتی ہیں، بلکہ علماء اسلام نے خواتین کو اس امر کی تلقین کی ہے کہ ایام مخصوصہ شروع ہونے پر وہ اپنی نمازوں کی روٹین کو قائم رکھیں، اس طرح کے وضو کریں، وضو کرنے پر اپنی عبادت گاہ میں آئیں اور اتنا وقت وہ اللہ کی عبادت میں صرف کریں، تلاوت نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، باقی اوراد، وظائف اور درود پاک، تسبیحات و تحلیلات وہ کر سکتی ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مسئلہ کو بالکل واضح کر دوں، تاہم اگر مزید کوئی اقتباس ہو تو بارے دیگر مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، میں انشاءاللہ العزیز اس سے بہتر انداز میں تفہیم کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے احکام سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بہن کی طرح میری ہر بہن اور بیٹی کو باحیا بنائے اور باعصمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔